سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے ضرورت مند۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت تھی۔ عدالت کا کمرہ پوری طرح بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، سوائے ایک کرسی کے۔ ہر کرسی پر کوئی نہ کوئی موجود تھا، اور وہ خالی کرسی تھی اس شخصیت کی جو اس کیس میں منصف کا کردار ادا کر رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد کرسی انصاف بھی خالی نہ رہی۔ جج نے اپنی مسند پر براجمان ہونے کے بعد عدالت کے کمرے میں ایک جانب سے دوسری طرف تک نگاہ دوڑائی اور تمام متعلقہ افراد کو موجود پا کر اثبات میں گردن ہلا دی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پہلے مرحلے پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے نہایت اطمینان کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا، پھر باقاعدہ جرا کا آغاز ہوا۔ جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ ملزم والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ استغاثہ کی جانب سے میرے موکل ساجد علی پر ایک طرح عورت کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بنیادی اور سنگین الزام تو یہی تھا، علاوہ ازیں بھی چند چھوٹے چھوٹے معاملات اس کے ساتھ ہی نتھی تھے۔ جب عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کیا گیا تھا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پہلی پیشی پر تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ لب کشائی سے پہلے چند سیکنڈ تک ملزم کو گھورتا رہا۔ ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر میرے موکل نے نگاہ جھکا دی۔ ملزم کی اس حرکت کو وکیل استغاثہ نے اس کی کمزوری جانا اور خاصے جارحانہ لہجے میں بولا، گردن اٹھا کر اور نظر ملا کر میری طرف دیکھو۔ میرے موکل نے خفیف سی بوکھلاہٹ کے بعد وکیل استغاثہ کی فرمائش پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا تم کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، ملزم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ البتہ دن میں 5-6 سگریٹ ضرور پی لیتا ہوں۔ کون سی سگریٹ؟ وکیل استغاثہ نے چڑھائی جاری رکھی۔ ملزم نے حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکائیں اور بولا، جی کیا مطلب؟ بھری ہوئی یا سادہ سگریٹ؟ وکیل استغاثہ نے وضاحت کر دی، سادہ نہیں جناب، میں فلٹر والی سگریٹ پیتا ہوں۔ ملزم کا جواب معصومیت سے معمور تھا۔ میں نے فلٹر ملٹر کا نہیں پوچھا، وکیل استغاثہ نے درست لہجے میں کہا۔ بھری ہوئی اور سادہ سگریٹ کا فرق تم اچھی طرح سمجھتے ہو جناب، ملزم نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میری نظر میں تو ہر سگریٹ بھری ہوئی ہی ہوتی ہے۔ اگر کمپنی سگریٹ میں تمباکو نہیں بھرے گی تو اسے خریدے گا کون؟ تم بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہاری آنکھوں میں تیرتی مخصوص سرخی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم کوئی تیز نشہ کرتے ہو۔ میں کافی دیر سے خاموش کھڑا وکیل استغاثہ کی منہ شگافیاں سماعت کر رہا تھا۔ جب وہ حد سے تجاوز کرتا نظر آیا تو میں چپ نہ رہ سکا اور تیز آواز میں کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، وکیل مخالف میرے موکل کو خواہ مخواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر ملزم کی آنکھوں میں کسی قسم کی سرخی نظر آ بھی رہی ہے تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ وہ بھری ہوئی سگریٹ پیتا ہے یا کسی اور نوعیت کا نشہ کرتا ہے؟ اور پھر میں نے لمحاتی توقف کیا، گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کی۔ زیر سماعت کیس ایک قتل اور ڈکیتی کے متعلق ہے، اس میں ملزم کی آنکھوں کی لالی کا کیا کام؟ وکیل استغاثہ اس نوعیت کی جرح سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرے اس وار پر وکیل استغاثہ سلگ اٹھا اور براہ راست مجھ سے مستفسر ہوا، تو آپ ملزم کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ نشے بازی ہی کا نتیجہ ہو، میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیگر وجوہات آپ کی نظر میں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ میرے فاضل دوست،
میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اگر کوئی شخص رات کو ضروری نیند نہ لے سکے یا سرے سے اسے سونے کا موقع ہی نہ ملے تو صبح اس کی آنکھوں میں یقیناً سرخی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر کسی شخص کو کچی نیند سے جگا دیا جائے تو بھی ملی جلی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ علاوہ ازیں آشوب چشم اور آنکھوں کی دیگر بیماریاں بھی اسی نوعیت کے اثرات نمایاں کرتی ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ نشے کرنے والے افراد، خصوصاً چرس کے رسیا افراد کی آنکھوں کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن میں بولتے بولتے ایک دم رکا، پھر بڑے ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، لیکن ان تمام تر وجوہات کا میرے موکل کی موجودہ حالت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی کا کوئی اور ہی سبب ہے، ایک جینون ریزن۔ میرے موکل کی آنکھوں میں پائی جانے والی سرخی پیدائشی ہے، میں نے جواباً ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ جیمنی ہے بلکہ اس کے تالے پیدائش میں بھی مرکری بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ جیمنی اور مرکری وغیرہ تو علم نجوم کی اصطلاحات ہیں۔ وکیل استغاثہ عجیب سے لہجے میں بولا، زیر سماعت کیس کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیمنی اور ورگو افراد کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرخی پائی جاتی ہے، اور اگر مرکری بھی تالے پیدائش میں ہوں تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک طائرانہ نگاہ حاضرین عدالت پر ڈالی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ وکیل استغاثہ ہیں، یقیناً آپ کو یہ بات ازبر ہوگی کہ زیر سماعت کیس کا وقوع کب پیش آیا تھا۔ 12 دسمبر، وہ ترنت بولا۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی تاریخ ہے؟ اور آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے پوچھا۔ 5 اپریل۔ ہم عید الفطر کون سی اسلامی تاریخ کو مناتے ہیں؟ 1 شوال۔ اور حج بیت اللہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوال کیا، ان اسلامی اور غیر اسلامی تاریخوں کا حساب ہم کس چیز کی مدد سے لگاتے ہیں؟ اس کائنات میں موجود کون ہمیں بتاتا ہے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ اور کون سی غیر اسلامی؟ ظاہر ہے ہم چاند کی مدد سے اسلامی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور سورج کی حرکات عیسوی تاریخوں کا حساب بتاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ سن اینڈ مون؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو گھورا۔ جی ہاں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ سورج اور چاند کو عربی میں قمر و شمس اور انگریزی میں مون اینڈ سن ہی کہا جاتا ہے۔ اتنی اہم معلومات بہم پہنچانے پر میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں میرے فاضل دوست، میں نے خوش اخلاقی سے کہا، پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھ لیا، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہماری روزمرہ زندگی کا ہر معاملہ تاریخوں کا محتاج ہے، اور یہ تاریخیں ہم سن اینڈ مون کی مخصوص فلکیاتی حرکات سے اخذ کر کے ہجری اور عیسوی کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ زیر سماعت کیس میں بھی تاریخوں کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ مثلاً، میں نے لمحاتی توقف کر کے کافی دیر کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر قدرے جارحانہ انداز میں کہا، جیسے مقتولہ نورین کو ایک خاص تاریخ کو قتل کیا گیا، ملزم کی گرفتاری، عدالت میں پیشی، چالان، کیس کی باقاعدہ سماعت، اور اس کیس کے فیصلے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاریخ مخصوص ہوگی۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ زیر سماعت کیس کے ساتھ مون اینڈ سن، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اعتراض علم نجوم پر کیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، شمس و قمر تو اس کائنات کے رخشندہ ستون ہیں، ان کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، کیا عجیب منطق ہے آپ کی، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ سورج، چاند اور ستاروں سے تو بھرپور استفادہ کرنے کو تیار ہیں، اور اسی فیملی کے دیگر ممبران عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل وغیرہ کے اثرات سے انکاری؟ اس سے پہلے کہ ہماری بحث طوالت کا کوئی نیا ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتی، جج نے بڑی خوبصورت مداخلت کر کے اس سلسلے کو روکا، اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، وکیل صاحب، ملزم کی آنکھوں میں تیرتی سرخی کے حوالے سے اگر آپ کی تحقیق کو تشفی حاصل ہو گئی ہو تو جرا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ وکیل استغاثہ نے خفت بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر جلدی سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ہوئے ملزم ساجد کی جانب متوجہ ہوا۔ میری وضاحت کے باعث اس کی جو سبکی ہوئی تھی، اس کا سارا غصہ اس نے میرے موکل پر اتارا۔ تمہاری ذہانت اور چالاکی بڑی اثر پذیر ہے، وہ ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
تم اپنی جادو اثر شخصیت سے کام لے کر شکار کرتے ہو۔ تمہارے مزاج کی سادگی اور چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں بھی ذہن میں یہ خیال نہیں لاتا کہ تم کتنے خطرناک کھلاڑی ہو۔ اس نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے جارحانہ انداز میں اضافہ کیا، بتاؤ اس سے پہلے تم نے کتنی وارداتیں کی ہیں؟ مسز نورین تمہارا پہلا شکار تھی یا؟ میں نے نہ تو اس سے پہلے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور نہ ہی مسز نورین کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ خوامخواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تم کہیں سے پریشان لگتے تو نہیں ہو؟ وکیل استغاثہ بڑے مضحکہ خیز انداز میں میرے موکل کو سر تا پا دیکھنے کے بعد بولا، یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم بڑے ٹھنڈے مزاج کے مجرم ہو، ایک خطرناک مجرم۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے ایک مرتبہ پھر نعرہ احتجاج بلند کیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے خاصے دھواں دھار انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کی طرف سے میرے موکل پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ قانون کی نظر میں تاحال میرا موکل ایک ملزم ہے، اسے مجرم کہنا سراسر زیادتی ہوگی، لہٰذا میں نے تھوڑی دیر رک کر طنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کی۔ لہٰذا استغاثہ کے نمائندے میرے فاضل دوست کی جانب سے ملزم کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ کا استعمال انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ کو یہ ہدایات دے کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی، وکیل صاحب، آپ اپنے سوال میں لفظ مجرم کو خارج کر کے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میرے موکل پر ایک خوبصورت عورت مسز نورین کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ استغاثہ نے مبلغ 50,000 روپے کی چوری بھی اس کے کھاتے میں چڑھا رکھی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو میرے موکل نے کسی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی چوری یا ڈکیتی میں ملوث تھا۔ اس کی قسمت بری تھی کہ وہ اس کیس میں گردن تک دھنس چکا تھا۔ وکیل استغاثہ جج کی ہدایت سن کر تھوڑا خفیف ہوا، پھر مجھ پر ایک ناپسندیدہ نگاہ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اس کیس کے ملزم اور میرے موکل ساجد علی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا یہ درست ہے کہ مقتولہ نورین کو تم کافی عرصے سے جانتے تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ کتنے عرصے سے؟ پچھلے 6 ماہ سے، ملزم نے جواب دیا۔ پچھلے 6 ماہ سے؟ اس کی مراد یقیناً وقوع سے 6 ماہ پہلے کے عرصے سے تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ان 6 ماہ میں تم کتنی مرتبہ اسے ملنے اس کے فلیٹ پر گئے تھے؟ مقتولہ نورین ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوتھے فلور پر رہائش پذیر تھی اور اس کے قتل والی واردات بھی اسی فلیٹ میں پیش آئی تھی۔ ملزم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس عرصے کے دوران میں 10 سے زیادہ مرتبہ اس کے فلیٹ پر گیا تھا۔ مذکورہ فلیٹ میں مقتولہ کے علاوہ اور کتنے افراد رہائش پذیر تھے؟ کوئی بھی نہیں، گویا مقتولہ اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، بلکہ گیا ہوا تھا۔ گیا ہوا تھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہ واپس پاکستان آ چکا ہے، ملزم نے پر اعتماد لہجے میں بتایا۔ اس واقعے نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر ایک جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، نجیب غوری اس وقت بھی عدالت کے کمرے میں موجود ہے، تو گویا تم مقتولہ کے شوہر کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہو۔ ملزم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا تم ان لوگوں کے رشتہ دار ہو؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ نہیں، ملزم قطعی لہجے میں بولا۔ فیملی فرینڈ ہو؟ جی نہیں۔ مقتولہ کے شوہر کے ساتھ تمہاری دوستی وغیرہ ہوگی؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جبھی تو تم 6 ماہ میں 10 سے زیادہ مرتبہ مقتولہ کے فلیٹ پر گئے تھے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ملزم نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ دوستی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو مسز نورین کے شوہر سے ایک بار بھی نہیں ملا، بلکہ اسے تو پہلی مرتبہ میں نے یہیں عدالت میں دیکھا ہے، یا پھر اس سے پہلے مقتولہ کے فلیٹ میں اس کی ایک بڑے سائز کی تصویر لگی دیکھی تھی، اسی لیے جب میں نے اسے عدالت میں دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ ملزم کی وضاحت ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، تمہاری نہ تو مقتولہ کے شوہر سے دوستی تھی، نہ تم ان کے رشتہ دار، اور نہ یہ کوئی اور تعلق نہ تھا، تو پھر تم گاہے بگاہے مقتولہ کے گھر کے چکر کیوں کاٹتے رہتے تھے، جبکہ تم اچھی طرح یہ بھی جانتے تھے کہ مقتولہ کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا؟
پھر کس کی مرضی سے وہاں جاتے تھے؟ وکیل استغاثہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں اس کام کے لیے کون مجبور کرتا تھا؟ مقتولہ نورین اپنی ضرورت کے پیش نظر خود مجھے بلایا کرتی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ملزم جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ کہہ سکتے ہیں مطلب؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ مقتولہ تمہیں بے حد پسند کرتی تھی، اسی لیے اپنی ضرورت کے وقت وہ تمہیں فلیٹ پر بلا لیا کرتی تھی؟ آپ بات کو کسی اور رخ پر لے کر جا رہے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ عدالت کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تم اپنے مطلب کی بات کی وضاحت کر دو، جج نے براہ راست ملزم کو حکم دیا۔ جناب اعلیٰ، ملزم کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ کہ مقتولہ مجھے نہیں بلکہ میرے کام کو پسند کرتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے خواہ مخواہ اپنے فلیٹ پر نہیں بلایا۔ اسے جب بھی میری ضرورت پیش آئی وہ مجھے فون کر دیتی تھی اور میں اپنی سہولت کے مطابق آ کر اس کا کام کر دیا کرتا تھا۔ اپنی محنت کا معاوضہ وصول کر کے میں واپس چلا جاتا تھا، لیکن وکیل استغاثہ، وہ لمحاتی توقف کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا، وکیل استغاثہ کی جرح سے بالکل ایک منفی تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس سے نہ صرف میرا بلکہ مرحومہ کا کردار بھی شک کی لپیٹ میں آ رہا ہے، جبکہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ مقتولہ میرے کام سے مطمئن اور خوش تھی، اسی لیے جب بھی فلیٹ میں لکڑی کا کوئی کام نکلتا وہ مجھی سے کرواتی تھی۔ میرا موکل پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر یعنی بڑھائی تھا اور اپنے کام میں اس کے تجربے اور مہارت کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ اگر مقتولہ اس کی پیشہ وارانہ صلاحیت اور کارکردگی سے مطمئن تھی تو اس میں حیرت یا اچنبے والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، مگر وکیل استغاثہ میرے موکل کو نروس اور پریشان کرنے کے لیے اس معاملے کو خواہ خطرناک انداز میں طول دے رہا تھا۔ میں اپنے موکل کی اس بات سے پوری طرح متفق تھا کہ وکیل استغاثہ کے تیکھے اور ٹیڑھے سوالات مقتولہ اور ملزم کے مابین غیر اخلاقی تعلق کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے۔ وکیل استغاثہ کو تو اتنا بھی لحاظ نہیں تھا کہ مقتولہ کا شوہر بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسے بیہودہ استفسارات کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو کسی بھی موقع پر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگا کر میدان جنگ میں اتر سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ اب تک اعتراض کے بہت مواقع فراہم کر چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرا موکل بڑے خوبصورت انداز میں اپنا دفاع جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی کارکردگی سے خاصا مطمئن تھا، اسی لیے خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ تو وقوعہ کے روز بھی تم مقتولہ کے بلانے پر لکڑی کا کوئی کام کرنے اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے؟ وکیل استغاثہ نے تیز نظر سے ملزم کو گھورا۔ جی ہاں، اسے ایک صوفے کی مرمت کروانا تھی، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ مقتولہ کے گھر بار بار جانے سے تم وہاں کی تفصیلات سے اچھی طرح واقف تھے؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن، کامن روم اور دیگر مقامات کی کیا پوزیشن ہے، کون سی چیز کہاں پائی جاتی ہے۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا، ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، کیونکہ میں نے اس دوران میں مقتولہ کے فلیٹ کے مختلف حصوں میں کام کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنے کچن میں مجھ سے ایک دیوار گیر کیبنٹ بنوائی تھی، گیلری میں کپڑے سکھانے کے لیے کھونٹیاں لگوائی تھی، بیڈ روم میں موجود کپڑوں کی بڑی الماری کا لاک تبدیل کروایا تھا، ڈرائنگ روم میں رکھے صوفوں کی مرمت کروائی تھی۔ چھوٹے موٹے کام اس کے علاوہ ہیں۔ وقوعہ کے روز تم کس کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچے تھے؟ استغاثہ نے سوال کیا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس روز مقتولہ نے ایک صوفے کی مرمت کے لیے مجھے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ مذکورہ صوفے کا استر کئی جگہ سے نکل رہا تھا، لہٰذا اس کی مرمت ضروری ہو گئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے فوراً زاویہ سوالات تبدیل کیا اور استفسار کیا، تم جب بھی کسی کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر جاتے تھے تو وہ تم پر خاصی مہربان ہوا کرتی تھی؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ ملزم نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وکیل استغاثہ بڑے مکارانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتولہ تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ دینے کے علاوہ بھی نوازتی رہتی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، ملزم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں۔ کام شروع کرنے سے پہلے معاوضہ طے کر لیتا ہوں اور کام ختم کر کے اپنی اجرت لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، کیا مقتولہ کے ساتھ بھی تمہارا یہی رویہ تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ مقتولہ تمہیں عام کاریگر کی نسبت زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تمہاری محنت کے علاوہ بھی تمہارا خیال رکھتی تھی، جو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ تم پر خصوصی توجہ دیتی تھی، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا، جج کی جانب معنی خیز نظر سے دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن تم نے، وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، تم نے اس مہربان عورت کے خلوص کا ناجائز استعمال کیا، نہ صرف یہ کہ اس کے اعتماد کا خون کیا، بلکہ خود اسے ہی خون میں نہلا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مقتولہ کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے مداخلت ضروری جانتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں نورین مرڈر کیس زیر سماعت ہے، لیکن میرے فاضل دوست متعلقہ سوالات کو پس پشت ڈال کر سارا زور وکالت اس بات پر صرف کر رہی ہیں کہ مقتولہ کسی خاص زاویے سے ملزم پر مہربان تھی، اور ابھی انہوں نے اس حوالے سے ثبوت فراہم کرنے کی بات بھی کی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وکیل استغاثہ کو وہ ثبوت سامنے لانے کا موقع فراہم کیا جائے جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مقتولہ اور ملزم کے بیچ کام کے علاوہ بھی کوئی معاملہ چل رہا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب تک میں نے لمحاتی توقف کیا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مدلل انداز میں آگے بڑھایا۔ جب تک میرے فاضل دوست اس حوالے سے اپنے دل اور دماغ کا سارا غبار نکال نہیں لیں گے، ان سے ٹو دی پوائنٹ کسی معقول جرح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بار بار جس انداز میں مقتولہ اور ملزم کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں، اس سے معزز عدالت اور یہاں پر موجود تمام سامعین کے ذہن میں مختلف نوعیت کے خدشات اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے بعد آگے بڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جج نے گہری سنجیدگی سے میری بات سنی اور مجھ سے اتفاق کیا۔ وکیل استغاثہ سے کہا، کہنے کا انداز ہدایات دینے والا تھا۔ وکیل صاحب، آپ ڈیفنس کے اعتراض کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، معاندانہ نظر سے مجھے گھورا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، میں اس سلسلے میں ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہوں گا۔ اجازت ہے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب اعلیٰ، ملزم شاندار شخصیت کا مالک ہے، مقتولہ اس پر خصوصی توجہ دیا کرتی تھی۔ یہ جب بھی کسی کام کی غرض سے مقتولہ کے فلیٹ پر جاتا، وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر تواضع کرتی، اور یہ ایسی پیشکش کو فوراً قبول بھی کر لیا کرتا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ ملزم اپنی معصوم شکل سے جتنا سیدھا نظر آتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس نے مقتولہ کی مہربانی اور نوازش سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ مقتولہ اس کے ساتھ خاصی گھل مل گئی تھی، اور یہ آزادانہ طور پر گھر کے ہر حصے میں آ جا سکتا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملزم نے مقتولہ کی توجہ کے جواب میں یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ مقتولہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی، اور پھر وقوعہ کے روز ملزم نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ وکیل استغاثہ نے بات ختم کی تو میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا۔ جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے فاضل دوست سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جناب اعلیٰ، میں نے اپنی بات کا آغاز جج کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ گھر آئے ہوئے کسی بھی شخص کو چائے پانی کا پوچھنا اخلاقی اقدار کا حصہ ہے، اور یہ تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ راج مستری، بڑھئی، الیکٹریشین، پلمبر اور اسی طرح کے دیگر کاریگر جب کسی کے گھر کے اندر آ کر کام کرتے ہیں اور گھر کے مالک کی ان سے واقفیت بھی ہوتی ہے، تو انہیں کھانے پینے کو ضرور پوچھا جاتا ہے۔ مقتولہ کا یہ عمل تو معاشرتی اقدار، ایٹیکیٹس اور مینرز وغیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وکیل استغاثہ کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں، اور وہ مقتولہ کے ان آداب و اخلاقیات کو منفی نظر سے دیکھ کر ایک اسکینڈل کا رخ دینا چاہتے ہیں، تو میں موصوف کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے اور وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وکیل صاحب، استغاثہ کی جانب سے میرے موکل پر چوری اور قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے،
آپ نے اب تک جرا میں مختلف زاویوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے موکل نے اپنی پراسرار شخصیت کے ذریعے مقتولہ کے دل میں جگہ بنائی اور وہ ملزم پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ملزم کے ذہن میں ایسا کون سا منصوبہ تھا؟ چوری کا منصوبہ، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ ملزم مقتولہ کی الماری کا صفایا کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ آپ کا اشارہ ان 50,000 روپیوں کی جانب ہے جو بقول استغاثہ ملزم نے مقتولہ کے فلیٹ سے چرائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ تو آپ کے خیال میں 50,000 روپے کی وہ رقم مقتولہ نے اپنی الماری میں رکھی ہوئی تھی؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کیا۔ جی ہاں بالکل، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ مقتولہ اپنا کیش کپڑوں والی الماری کے اندر بنے ایک مخصوص لاکر میں رکھا کرتی تھی۔ مذکورہ الماری مقتولہ کے بیڈ روم میں موجود تھی، بلکہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ مقتولہ بیڈ روم والی الماری میں کیش رکھا کرتی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلا کہ مقتولہ کے لاکر میں وقوعہ کے روز 50,000 روپے کی رقم موجود تھی جو ملزم چوری کر کے لے گیا؟ ایک بار پھر میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس امر کے ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وقوعہ والے دن شام میں مقتولہ نے ایک پارٹی کو 50,000 روپے ادا کرنے تھے جو اسی روز دوپہر میں اس نے بینک سے نکلوائے تھے۔ اسے شام میں پیمنٹ کرنی تھی، لہٰذا اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مقتولہ نے یہ رقم اپنی الماری کے لاکر میں رکھی ہوگی۔ یہ کوئی مسلمہ فارمولہ نہیں کہ بینک سے رقم نکلوانے کے بعد گھریلو لاکر ہی میں رکھی جائے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ رقم کا مالک اپنی رقم کو کہیں بھی رکھنے کا مجاز ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتولہ نے وہ رقم اسی پارٹی کو دے بھی دی ہو جس کے لیے اس نے بینک سے نکلوایا تھا۔ نہیں جناب، ایسا ہرگز ممکن نہیں، وہ بڑی قطعیت سے بولا۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس شخص کا نام بھی شامل ہے۔ وہ اپنی باری پر اس بات کی گواہی دے گا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی ملاقات شام میں طے تھی اور اس ملاقات سے پہلے ہی سپہر میں مقتولہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ کا مذکورہ گواہ جب کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوگا تو اس سے بھی بات ہو جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ فی الحال مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے موکل کو یہ بات کیسے پتا چلی تھی کہ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں 50,000 روپے کی رقم موجود ہے؟ کیا آپ کی نظر میں ملزم کرنسی نوٹوں کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مطلب یہ کہ اسے دور ہی سے نوٹوں کی مخصوص خوشبو آ جاتی ہے، یا اس کے پاس کوئی پراسرار علم ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، وہ میرے سوال کے جواب میں برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ آپ خوامخواہ حقیقت میں افسانہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے فیکٹس اینڈ فکشن کا فرق بخوبی معلوم ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ملزم کو یہ کیسے پتا چلا کہ مقتولہ کی کپڑوں والی الماری کے لاکر میں ایک خطیر رقم مبلغ 50,000 روپے رکھے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ملزم 50,000 روپے کی رقم کے بارے میں جانتا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملزم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مقتولہ الماری والے لاکر میں رقم رکھا کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ معلومات یقینی طور پر مقتولہ نے اسے دی تھی؟ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میں اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ملزم اس راز سے واقف ہو گیا تھا کہ مقتولہ اس الماری کے لاکر میں رقم رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ملزم نے معزز عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ مقتولہ نے مذکورہ الماری کا لاک بھی اسی سے تبدیل کروایا تھا۔ اس کام کے دوران میں ملزم نے الماری کے اندرونی حصوں کا بھی یقیناً جائزہ لے لیا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس نے نئے لاک کی ایک چابی اپنے پاس رکھ لی ہو، اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت کی مخصوص فضا میں ملزم کی احتجاجی آواز ابھری۔ مجھ سمیت تمام حاضرین عدالت نے چونک کر ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب دیکھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، سوال نہ پیدا ہونے کا سبب کیا تھا؟ ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناب، پہلی بات تو یہ کہ مقتولہ نے نیا لاک خود مجھے فراہم کیا تھا۔ پرانا لاک نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ پہلے سے الماری میں نصب لاک میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ لاک کی چابی اندر پھنس کر ٹوٹ چکی تھی۔ چابی پھنسنے پر
جب مقتولہ نے زور لگا کر گھمانے کی کوشش کی تو چابی کا دندانوں والا حصہ اندر ہی ٹوٹ گیا، جسے نکالنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے مقتولہ پر واضح کر دیا تھا کہ اگر لاک کے اندر سے چابی کے ٹوٹے ہوئے حصے کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو لاک کے خراب ہو جانے کے امکانات ہیں۔ چنانچہ مقتولہ نے لاک کی مرمت کے بجائے نیا لاک لگوانے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی کہا کہ گھر میں دو ہضمی قفل یعنی ان سائڈ لاکس رکھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فٹ ہو سکتا ہو تو میں وہی لگا دوں۔ میں نے دونوں لاکس کا معائنہ کرنے کے بعد ایک کو اس الماری کے پاس کر دیا۔ میں نے پرانا لاک نکالنے کے بعد نئے لاک کو الماری میں فٹ کیا اور گھر سے نکل آیا۔ اس موقع پر مقتولہ نے اپنے ہاتھ سے چابی لگا کر لاک کو چیک کیا تھا اور چابیوں والا ننھا سا رنگ اسی کے پاس تھا، لہٰذا اس لاک کی کسی چابی کا میرے پاس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملزم کی بات ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، تم تو اتنے ماہر فن کارپینٹر ہو کہ یہ چھوٹے موٹے لاک کو کھولنے کے لیے تمہیں کسی چابی کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے نیم احتجاجی انداز میں کہا، وکیل سرکار میرے موکل کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ کسی ماہر فنکار پینٹر کو کسی چور سے تشبیہ دینا تقاضائے اخلاق کے منافی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کسی تجربہ کار سرجن کو آپ کسائی کہہ دیں۔ اگر میں نے ملزم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کے چور ہونے کا تاثر ابھرتا ہے تو اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ وکیل استغاثہ نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، چوری تو اس نے کی ہے نا، نہ صرف چوری بلکہ سینہ زوری کا بھی ثبوت دیا ہے۔ مسز نورین کا قتل ایک سنگین جرم ہے۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کا فلسفہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نے ایسی کون سی فلسفیانہ بات کہہ دی؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ کیوں نہیں جناب، میں نے خوشگوار انداز میں کہا، آپ نے تو بہت چھوٹی سی فرمائش کی ہے، میں ضرور اس فرمائش کو پورا کروں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر دوبارہ وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ نے ملزم پر جرح کے ابتدائی اور وسطی حصے میں اپنا پورا زور اس امر کو ثابت کرنے پر خرچ کیا ہے کہ ملزم ایک عیار اور چالاک شخص ہے۔ اس نے اپنی معصوم صورت اور پراسرار شخصیت کا جادو چلا کر مقتولہ کو رام کر لیا تھا۔ مقتول ملزم کو پسند کرنے لگی تھی، یعنی ان دونوں کے درمیان دوستی اور اپنائیت کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اور یہ بھی آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے مقتولہ کی الماری کی دراز یعنی لاکر میں سے 50,000 روپے چرا لیے تھے؟ بالکل صحیح، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کو ملزم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہی تو میرے لیے الجھن کا باعث ہے۔ میں نے متعاملانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، اس میں تامل یا الجھن والی کون سی بات ہے؟ اچھا سوال ہے، میں نے کہا، میری الجھن اور پریشانی یہ ہے کہ اگر ملزم اور مقتولہ میں خوشگوار تعلقات تھے تو پھر ملزم کا مقتولہ کے گھر سے رقم چرانے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ اگر یہ تعلقات ہاتھی کے دانتوں کی حیثیت رکھتے تھے اور ملزم کی نیت چوری پر لگی ہوئی تھی تو پھر مقتولہ کے قتل کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ موقع ملتے ہی مقتولہ کی رقم اڑاتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ میں نے تھوڑی دیر کو رک کر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں جھانکا اور معتدل انداز میں کہا، وکیل صاحب، اب تو آپ میری پریشانی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل سمجھ گیا، وہ بڑے فخر سے بولا، اور بڑی آسانی سے میں آپ کی الجھن کو دور بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کا مجھ پر احسان عظیم ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، وہ ناگواری سے بولا، پھر سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ارشاد، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ بیان کرنے لگا، ملزم صرف مقتولہ کی الماری کا صفایا کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ مقتولہ کا خون اس کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی خاطر تواضع کا بندوبست کرنے جب مقتولہ کچن کی طرف گئی تو اسے واردات کا موقع مل گیا۔ یہ چپکے سے ڈرائنگ روم سے نکل کر بیڈ روم میں پہنچا اور الماری کے لاکر پر تباہ آزمائی کرنے لگا، لیکن قبل اس کے کہ وہ یہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتا، مقتولہ کسی کام سے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر ملزم بری طرح بوکھلا گیا۔
اس کی چوری رجسٹر ہو جانے کے بعد مقتولہ کی جانب سے مزاحمت ضروری تھی، اور اس نے مزاحمت کی بھی، چنانچہ ملزم نے اپنا راز افشا ہونے سے بچانے کے لیے مقتولہ کی مزاحمت کے جواب میں اس کی کن پٹی پر آہنی ہتھوڑی کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس نے سسپینس پیدا کرنے والے انداز میں بات ادھوری چھوڑی، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، آپ یقیناً مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا میں جائے واردات پر موجود تھا جو اتنی تفصیل سے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے نا؟ آپ تو بڑے ذہین وکیل ہیں۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے۔ وہ بڑے فخر سے سینہ پھولاتے ہوئے بولا، میرے وہاں پر موجود ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ جائے وقوع از خود یہ کہانی سناتی ہے۔ وہاں کی افراتفری کو دیکھ کر یہی تاثر ابھرتا تھا کہ موت کے منہ میں جانے سے قبل مقتولہ نے ملزم کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت کی تھی۔ بیڈ روم میں موجود کپڑوں والی الماری کے دونوں پٹ پوری طرح کھلے ہوئے تھے، اور اندرونی لاکر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ مذکورہ الماری کے قریب ہی فرش پر مقتولہ کی لاش پڑی تھی۔ اسے جس آہنی ہتھوڑی سے کن پٹی پر ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ بھی لاش کے قریب ہی پڑی مل گئی تھی۔ یہ تمام شواہد جن حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہی ایک کہانی کی شکل میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں نے آپ کی وضاحت کو دل و جان سے مان لیا وکیل صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ان تمام تر واقعاتی شہادتوں سے وہی حقیقت اجاگر ہوتی ہے جو ابھی آپ نے بیان کی ہے، لیکن میرا وہ سوال ابھی تک تشنہ جواب ہے جہاں سے اس بحث کا آغاز ہوا تھا۔ کون سا سوال؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ نے اپنے بیڈ روم میں موت کے منہ میں جانے سے قبل جس ہتھوڑی بردار شخص کے خلاف مزاحمت پیش کی، وہ اس مقدمے کا ملزم اور میرا موکل ساجد علی ہی تھا؟ اس امر کا سب سے بڑا ثبوت تو آلہ قتل ہی ہے، وکیل استغاثہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آلہ قتل کو کیا ہوا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کی بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کی موت 12 دسمبر کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلہ قتل کیل ٹھوکنے والی آہنی ہتھوڑی تھی جس کی مدد سے مقتولہ کی کن پٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی تھی کہ مقتولہ تیورا کر وہیں گری تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق انکوائری آفیسر جب وقوعہ پر پہنچا تو اسے بیڈ روم کے فرش پر مقتولہ کی لاش پڑی ملی۔ کمرے کے اندر اس نوعیت کی ابتری بھی پائی گئی تھی جیسے مقتولہ نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے اچھی خاصی مزاحمت پیش کی ہو۔ کپڑوں والی الماری کے دونوں پٹ بھی کھلے پائے گئے تھے، اور اس لاکر کا دروازہ بھی کھلا ملا تھا جس کے اندر سے مبینہ طور پر 50,000 روپے کی رقم چرائی گئی تھی۔ آلہ قتل یعنی آہنی ہتھوڑے کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ہی منسلک تھی۔ اس ہتھوڑے کے آہنی حصے پر مقتولہ کے خون کے علاوہ اس کے سر کے چند بال بھی چپکے ہوئے پائے گئے تھے، جبکہ چوبی دستے پر میرے موکل یعنی اس کیس کے ملزم ساجد علی کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کی پیشی کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب اعلیٰ اگر اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ میں اس سلسلے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جج نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے مجھے اجازت دے دی۔ جج کے اشارے پر مذکورہ آئی او وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا اور منتظر نگاہ سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس آئی او کا نام امتیاز شاہ تھا۔ وہ ایک دراز قامت مضبوط کاٹھی کا مالک سانولا سا شخص تھا۔ سر کے بال وسطی سی جھالر کے مانند کن پٹیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اور کانوں کے عقب سے گزرتے ہوئے سر کے پچھلے حصے کی جانب چلے گئے تھے۔ وہ چہرے کے تاثرات سے خاصا بیزار اور غسیلہ نظر آتا تھا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ ایک سب انسپکٹر تھا۔ شاہ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس واقعے کی اطلاع آپ کو کس نے دی تھی؟ عباسی صاحب نے، اس نے جواب دیا، نادر عباسی نے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ عباسی صاحب اسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں رہتے ہیں جہاں مقتولہ رہائش پذیر تھی۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس بلاک کا فرق ہے۔ مقتولہ بلاک اے کے فلیٹ نمبر 401 میں رہتی تھی، جبکہ عباسی صاحب بلاک بی کے فلیٹ نمبر 303 میں۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ جی، نادر عباسی نے وقوعہ کے روز آپ کو کیسے اور کتنے بجے اس سانحے کی اطلاع دی تھی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع سپہر 5:30 بجے دی گئی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا، اور یہ اطلاع بذریعہ فون دی گئی تھی۔ آپ کتنے بجے جائے وقوعہ پر پہنچے؟ ٹھیک 6 بجے۔ کیا اس وقت نادر عباسی بھی وہاں موجود تھا؟ جی ہاں، موجود تھا۔ کیا آپ نے نادر عباسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ بی بلاک کے ایک فلیٹ میں رہتے ہوئے اسے یہ کیسے پتا چلا کہ بلاک اے میں کسی خاتون کا قتل ہو گیا ہے؟ پوچھا تھا، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ عباسی صاحب کو بلڈنگ کے چوکیدار حنیف نے اس واقعے سے مطلع کیا تھا۔ جب آپ وقوعہ پر پہنچے تو وہاں کی کیا کیفیت تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ انکوائری آفیسر نے بڑے مفصل انداز میں مجھے کیفیت سے آگاہ کیا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، جائے وقوعہ کا جائزہ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ یہی کہ یہ ایک قتل اور ڈکیتی کی واردات ہے۔ مقتولہ کی لاش بیڈ روم کے فرش پر پڑی تھی، لہٰذا فوراً ذہن میں قتل کے حوالے سے کوئی خیال ابھر آنا تو نارمل سی بات ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ وہاں کوئی ڈاکہ بھی پڑا ہے یا کوئی چوری وغیرہ ہوئی ہے؟ کپڑوں والی الماری کی حالت اس امر کی منہ بولتی تصویر تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، رہی سہی کسر زبیر سلطان کے بیان نے پوری کر دی تھی۔ زبیر سلطان؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، کیا یہ بھی اس کیس کا کوئی کردار ہے؟ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زبیر سلطان پیشے کے اعتبار سے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے۔ مقتولہ وقوعہ کی شام اسی شخص سے ملاقات کرنے والی تھی۔ اس ملاقات میں مقتولہ نے زبیر سلطان کو 50,000 روپے ادا کرنے تھے، جو اس نے اس روز بینک سے نکلوائے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کسی فلیٹ کی خریداری کے سلسلے میں کوئی ڈیل چل رہی تھی۔ اچھا اچھا، یہ وہ صاحب ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ان کا نام تو استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جی شامل ہے، آیو نے مختصراً جواب دیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آیو صاحب، کیا آلہ قتل آپ کو آسانی سے مل گیا تھا یا اس سلسلے میں آپ کو کوئی دشواری اٹھانا پڑی؟ آلہ قتل مقتولہ کی لاش کے قریب ہی فرش پر پڑا تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑی۔ آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف اسی بنا پر آپ نے میرے موکل کو اس کیس کا ملزم قرار دیا ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ثبوت ملا تھا؟ آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس مل جانا ایک اہم ثبوت تھا، تفتیشی آفیسر نے جواب دیا۔ پھر ملزم نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ مذکورہ ہتھوڑی اسی کی ملکیت ہے۔ اگر آپ میرے ذاتی پستول سے کسی کو قتل کر دیں تو کیا اس کیس میں مجھے قاتل قرار دیا جائے گا؟ میں نے قدرے تیز آواز میں کہا، آیو صاحب، یہ تو کوئی فارمولہ نہ ہوا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس بات کو فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ حالات و واقعات اسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قتل ملزم ہی نے کیا ہے۔ آپ نے ملزم کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دکان سے، آیو نے جواب دیا۔ اور اس وقت لگ بھگ 7 بجے کا وقت تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کی موت 12 دسمبر کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور آپ نے ملزم کو لگ بھگ 7 بجے شام یا 7 بجے رات گرفتار کیا تھا۔ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم انتہائی وقت سمجھتے ہوئے یہ فرض کر لیں کہ مقتولہ کو 5 بجے قتل کیا گیا تھا، تو آپ کے مطابق اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ملزم اس واردات کے بعد بڑے آرام سے اپنی دکان پر موجود رہا تھا، اور اگر آپ وہاں پہنچ کر اسے ہتھ کڑی نہ لگاتے تو ممکن تھا یہ مزید کچھ وقت اپنی دکان پر بیٹھا رہتا۔ جی ہاں، حالات تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ کیا گرفتاری کے وقت آپ نے ملزم کی اور اس کی دکان کی تلاشی لی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دکان کی تو نہیں، البتہ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کی مکمل جامعہ تلاشی لی تھی۔ کیا آپ نے ملزم کی جامعہ تلاشی کے دوران میں مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے چوری ہونے والے 50,000 روپے برآمد کروا لیے تھے؟ جی نہیں، اس کے پاس سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی تھی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد یقیناً آپ نے ملزم کی دکان کو کھنگال ڈالا ہوگا۔
جی نہیں، وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد بولا۔ آیو صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے ایک بڑی رقم چرا لی گئی تھی، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم میرے موکل نے چرائی تھی، تو پھر گرفتاری کے وقت آپ نے اس کی دکان کی تلاشی کیوں نہیں لی؟ جی ہاں، بہت ضروری تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس وقت تک خانہ تلاشی کا جواز سامنے نہیں آیا تھا۔ ہم نے ملزم کی جامعہ تلاش تو موقع کی کارروائی کے تقاضے نبھاتے ہوئے کی تھی۔ آپ صرف کمال ہی نہیں بلکہ غضب بھی کر رہے ہیں آیو صاحب، میں نے آنکھیں پھیلا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ معزز عدالت کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ ملزم کی گرفتاری کے وقت اس کی دکان کی تلاشی کا جواز کیوں آپ کو نظر نہیں آیا، جبکہ قتل کی واردات کے ساتھ ہی جائے وقوع سے 50,000 روپے بھی غائب ہوئے تھے۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ ملزم کی گرفتاری کے وقت صرف مقتولہ کا قتل ہمارے پیش نظر تھا، رقم کی چوری کا قصہ تو بعد میں سامنے آیا تھا۔ اوہ، ویری انٹرسٹنگ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تو گویا رقم کی چوری والا قصہ اس اسٹوری کا ایڈیشن ہے؟ جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مقتولہ کی الماری کے لاکر میں سے 50,000 روپے غائب ہوئے تھے، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ ہمارے پاس اس امر کے ٹھوس ثبوت ہیں، بینک کی چیک بک کا ریکارڈ، اکاؤنٹ میں سے نکالی جانے والی 50,000 روپے کی رقم کا ثبوت، زبیر سلطان کی گواہی۔ ان تمام تر واقعاتی شہادتوں اور گواہوں کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر دست تو معزز عدالت کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ مقتولہ نے مسروقہ رقم واقعتاً الماری میں رکھی ہو؟ وہ بیزاری سے بولا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ استغاثہ کے پاس اس امر کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر استفسار کیا۔ پھر تو استغاثہ کے اسٹاک میں اس امر کا بھی کوئی عینی شاہد نہیں ہوگا کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے ملزم کو مقتولہ کی الماری میں سے 50,000 روپے اڑاتے دیکھا ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ مذکورہ رقم کی لاکر میں موجودگی کو بینک کی دستاویزات اور زبیر سلطان کے تناظر ہی میں سمجھا اور ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، کیا آپ نے ملزم کے پاس سے وہ رقم برآمد کر لی تھی؟ آیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اس چوبی میز کی جانب بڑھ گیا جہاں آلہ قتل یعنی کیل ٹھونکنے والی ہتھوڑی سیلوفن بیگ کے اندر محفوظ رکھی نظر آ رہی تھی۔ ہتھوڑی کے سر یعنی آہنی حصے پر موجود مقتولہ کا خون اب سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا رنگ سرخ بھی رہا ہوگا۔ میں نے مذکورہ سیلوفن بیگ میز پر سے اٹھا لیا اور ایکیوزڈ باکس میں کھڑے اپنے موکل کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ ہتھوڑی ہے، اس نے جواب دیا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس ہتھوڑی کی مدد سے مقتولہ نورین کو قتل کیا گیا تھا، میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ بہت ساری باتیں جو انتہائی سادہ اور سامنے کی ہوتی ہیں، انہیں بڑے طریقے سلیقے سے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور ان لمحات میں یہی کام کر رہا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اس کیس کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، اور 2-3 ملاقاتیں ملزم سے بھی ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں مجھے بیش قیمت معلومات حاصل ہوئی تھی، جنہیں میں گاہے بگاہے مناسب موقع دیکھ کر عدالتی کارروائی کے دوران میں استعمال بھی کر رہا تھا۔ ملزم نے میرے استفسار کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی اور نہایت ہی مختصر سا جواب دیا، جی۔ کیا تم اس ہتھوڑی کو پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کے دستے پر تمہارے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا اس ہتھوڑی کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ تمہارے استعمال میں رہی ہوگی۔ ہم؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ اس ہتھوڑی کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا ساتھ 5 سال سے زیادہ عرصے کا ہے، اور یہ میرے استعمال میں بھی رہی ہے، جبھی تو اس کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ تمہاری یہ دیرینہ رفیق جائے وقوعہ پر کیسے پہنچی؟ میرا خیال ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، وقوعہ کے روز جب میں مقتولہ کے گھر میں کام ختم کرنے کے بعد واپس آیا تھا تو یہ ہتھوڑی وہیں ڈرائنگ روم میں رہ گئی تھی۔ اچھا، میں نے پرمعنی انداز میں گردن ہلائی۔ جب تم اپنے اوزار سمیٹ کر مقتولہ کے فلیٹ سے نکلے تو اس وقت تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہتھوڑی وہیں رہ گئی ہے؟
جی ہاں، مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے صوفے کی مرمت کے دوران میں سارے اوزار ڈرائنگ روم کے فرش پر پھیلا رکھے تھے، اور جب کام ختم ہو گیا تو میں انہیں اپنے مخصوص تھیلے یا ٹولز کٹ میں رکھ کر مقتولہ کے فلیٹ سے نکل آیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس ہتھوڑی کو تھیلے میں رکھنا بھول گیا تھا۔ تم مقتولہ کے فلیٹ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے 3 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تم مقتولہ کے فلیٹ پر کتنی دیر رکے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، وہ سوچتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کام تو میں نے 40-45 منٹ میں ختم کر لیا تھا۔ اس کے بعد مقتولہ نے مجھے چائے پینے کو دی، جس کی وجہ سے مزید 10-15 منٹ مجھے اس کے فلیٹ میں رکنا پڑا۔ لیکن یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کیا، جب میں مقتولہ کے فلیٹ سے نکلا تو اس وقت 4 بجنے میں 1-2 منٹ باقی تھے۔ یعنی جب تم مقتولہ کے فلیٹ سے باہر آئے تو اس وقت مقتولہ زندہ سلامت تھی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا۔ بالکل، میں اسے صحیح سلامت وہاں چھوڑ کر آیا تھا، اس نے میرے حسب توقع جواب دیا۔ بلکہ وہ میرے ساتھ دروازے تک آئی تھی، اور جب میں فلیٹ سے باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ آخری سوال، میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ جب تم اپنا کام ختم کر کے مقتولہ کے فلیٹ سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت فلیٹ کے اندر مقتولہ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود تھا؟ نہیں جناب، وہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد استغاثہ کی طرف سے 2 گواہ یکے بعد دیگرے شہادت کے لیے کٹہرے میں لائے گئے، جن میں سے ایک تو اسی اپارٹمنٹس بلڈنگ کا رہائشی تھا اور دوسرا بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص یا نئی بات موجود نہیں تھی۔ دونوں کا موقف وکیل استغاثہ کے ابتدائی زور وکالت کا عکاس تھا، اور مجھے تو ان کے بیانات میں صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ انہیں ملزم کا مقتولہ کے فلیٹ میں جانا اور اسے خاطر تواضع کرنا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کہیں اکیلی رہ رہی ہو تو بہت سوں کی ہوس بھری بھوکی نظریں اس پر لگ جاتی ہیں۔ یہ دونوں گواہان استغاثہ بھی اسی چکر میں دکھائی دیتے تھے۔ آپ اسے خواہ مخواہ کا حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے پر جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو ملزم کا بھائی رزاق میرے ساتھ تھا۔ رزاق فریج اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ کی ریپیئرنگ وغیرہ کا کام کرتا تھا اور اپنے شعبے کا ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا تو اس کا شیو ہلکا سا بڑا ہوا نظر آیا۔ وہ درمیانے قد کا ایک فربہ اندام اور ہسمکھ شخص تھا۔ وہ ہر وقت سر پر ٹوپی لگائے رہتا تھا۔ رزاق نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ انتہائی تسلی بخش، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یعنی ساجد باعزت بری ہو جائے گا نا؟ وہ متذبذب لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں رزاق صاحب، جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا آپ کی نظر میں ساجد علی نے یہ قتل کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ساجد ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ والد صاحب مرحوم نے ہماری جس انداز میں تربیت کی تھی، اس کی روشنی میں چوری ڈکیتی ہیرا پھیری کی ہم سے توقع نہیں کی جا سکتی، اور انسانی جان کا قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ گویا آپ کی نظر میں ساجد علی بے گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب یہ بات اتنے وثوق سے آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ قادر مطلق بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وہ ذات پاک تو علم الخبیر ہے، سمیع البصیر ہے، اور وہ انصاف کرنے والا بھی ہے، بے شک۔ تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بھائی کو اور میں اپنے موکل کو بے گناہ سمجھتا ہوں، اور ہم دونوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ قادر مطلق تمام تر زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر کرم کرے گا اور میں اپنے موکل کی بریت کے لیے کوشش کروں گا تو پھر ملزم اس عدالت سے باعزت ہی اپنے گھر جائے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے پراپرٹی ایجنٹ زبیر سلطان کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ زبیر سلطان بھاری تن و توش کا مالک ایک حشاش بشاش شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک دور بین انسان تھا۔
زبیر سلطان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے گواہ کی زبان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتولہ نے وقوعہ کے روز بینک سے 50,000 روپے نکلوائے تھے، جو وہ شام 7 بجے اسے دینے والی تھی۔ اس گفتگو کے دوران میں چیک بک اور بینک کے ریکارڈ کا بھی کئی بار ذکر آیا۔ بہرحال حاصل بحث صرف اتنا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتولہ کے گھر میں 50,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کو فارغ کیا تو جج سے اجازت لے کر میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کچھ اس انداز میں اپنی جرح کا آغاز کیا: زبیر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا تعلق ایک خاص کمیونٹی سے ہے؟ جی ہاں، یہ بات 16 آنے درست ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی کمیونٹی میں نوکری وغیرہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے بڑے میٹھے انداز میں جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آپ لوگ کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات محض ترجیح کی نہیں ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف کاروبار اور تجارت ہی کرتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے روحانی پیشوا نے ہمیں ملازمت وغیرہ سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنا کام کرتے ہیں، چاہے ہمیں چنے کی چھابڑی کیوں نہ لگانی پڑے۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کامیاب تجارت کے لیے تو ایمانداری بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے۔ کیا آپ کے ہاں بھی اس بنیادی لوازمات کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جس طرح ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح دنیا میں پائے جانے والے تمام افراد بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہماری کمیونٹی میں 100% دیانتدار لوگوں کا پایا جانا لازمی نہیں۔ وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، البتہ آپ نے جس کاروباری اصول کا ذکر کیا ہے اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی شخص اس اصول پر کاربند رہتا ہے وہ فلاح و ترقی پاتا ہے۔ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، صرف آپ کی ذات کو فوکس کرتے ہیں۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، کیا آپ نے اپنے بزنس میں متذکرہ بالا اصول کے لیے جگہ بنا رکھی ہے؟ الحمدللہ، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ زبیر صاحب، میں نے اچانک سوالات کا زاویہ تبدیل کر لیا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی صلاحیت بھی ہے کہ لوگ آپ کو اپنے گھریلو رازوں میں بھی شریک کر لیتے ہیں؟ اگر یہاں لوگوں سے مراد میرے گھر کے افراد ہیں تو الحمدللہ، اس معاملے میں میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں۔ وہ پر اعتماد انداز میں بولا، میرے فیملی کے تمام افراد اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کے گھر کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی، دوسرے لوگ جیسے مقتولہ نورین۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ دوسرے لوگ بھلا کیوں مجھے اپنے رازوں میں شریک کرنے لگے؟ وکیل استغاثہ نے آپ کے ساتھ جو 20-25 منٹ صرف کیے ہیں، اس کا لب لباب اور اس لب لباب میں سے اٹھنے والے بلبلے اس امر کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مقتولہ اپنے مالیاتی راز آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی۔ جبھی آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ وقوعہ کے روز اس نے 50,000 روپے بینک سے نکلوا کر اپنی الماری کے لاکر میں رکھے تھے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کی گفتگو سے خود ہی یہ مطلب اخذ کر لیا ہے، ورنہ میں نے تو ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتولہ نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے 50,000 کی رقم اپنی الماری کے لاکر میں رکھی تھی؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وہ بھلا مجھے اپنے بیڈ روم اور اس میں رکھی الماری کے لاکر کے حوالے سے کیوں بتانے لگی؟ تو گویا آپ کی معلومات صرف اس حد تک ہیں کہ مقتولہ نے وقوعہ کے روز بینک سے 50,000 روپے نکلوائے تھے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، آپ یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مذکورہ رقم اپنی الماری کے لاکر ہی میں رکھی تھی؟ جی، یہی حقیقت ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے صرف مقتولہ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے بینک سے 50,000 روپے نکلوا لیے ہیں، جو وہ شام کو میرے آفس آ کر مجھے ادا کر دے گی۔ اب اس نے ان 50,000 روپیوں کو الماری میں رکھا تھا، تکیے کے نیچے چھپایا تھا، اپنے پرس میں ڈالا تھا یا کسی گلے میں رکھا تھا، یہ تو وہی جانتی تھی، اور یا پھر خدا کو معلوم تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا زبیر صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو معزز عدالت کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقتولہ کس سلسلے میں آپ کو 50,000 روپے ادا کرنے والی تھی؟ اس عدالت میں نورین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔
لیکن زیادہ زور 50,000 روپے کے چوری پر دکھائی دیتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ استغاثہ نے اس مرڈر کو 50,000 روپے کی چوری کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا کہ مقتولہ اس کے توسط سے ایک فلیٹ کا سودا کر رہی تھی، اور وقوعہ کے روز ٹوکن کے طور پر پارٹی کو 50,000 روپے ادا کرنا تھے تاکہ سیل ایگریمنٹ تیار کیا جا سکے۔ لیکن مقتولہ کی موت کے باعث یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ میں نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد زبیر سلطان کو فارغ کر دیا۔ میرے حساب سے زبیر سلطان کی گواہی محض وقت کا ضیاع ثابت ہوئی تھی۔ استغاثہ اس کے بیان سے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مقتولہ نے اپنے الماری کے لاکر میں 50,000 روپے رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور میں نے استغاثہ کے اس اسٹینڈ کو قدموں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اگلا گواہ نادر عباسی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ عباسی لوکل گورنمنٹ کا ملازم تھا، اس کے محکمے یا عہدے کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ نادر عباسی اسی اپارٹمنٹس بلڈنگ کے بی بلاک میں رہائش پذیر تھا، جس کے بلاک اے میں مقتولہ نورین کا فلیٹ تھا۔ عباسی سانولی رنگت کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح مکمل کر لی تو میں اپنی باری پر گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے عباسی کو دیکھتا رہا، پھر جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، عباسی صاحب، پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس اندوناک واقعے کی اطلاع آپ ہی نے متعلقہ تھانے کو دی تھی۔ کیا یہ سانحہ آپ کی نظر کے سامنے وقوع پذیر ہوا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وقوعہ استغاثہ کے گواہ نادر عباسی کے سامنے پیش نہیں آیا تھا، تاہم میں نے اسے ایک خاص زاویے سے گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے نہایت ہی مطمئن لہجے میں جواب دیا، نہیں وکیل صاحب۔ پھر آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ مجھے بلڈنگ کے چوکی دار نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ جب چوکی دار نے آپ کو یہ اطلاع دی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں نے جرح کے سلسلے کو رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحے پہلے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میں جیسے ہی گاڑی پارک کر کے باہر نکلا، چوکی دار حنیف نے میرے پاس آ کر یہ اطلاع دی اور اس کے ساتھ ہی درخواست بھی کی کہ میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دوں۔ سو وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کی۔ میں جلدی سے گھر پہنچا اور متعلقہ تھانے میں فون کر دیا۔ آپ نے لگ بھگ کتنے بجے تھانے میں فون کیا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت سپہر کے 5:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا، بلکہ شام ہونے والی تھی۔ سردیوں میں دن گھٹ کر کافی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، میں نے سرسری لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ کے خیال میں بلڈنگ کے چوکیدار حنیف کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ بلاک اے کے فلیٹ نمبر 401 میں رہنے والی مسز نورین کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے وکیل صاحب، وہ تعریفی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پولیس کو فون کرنے سے پہلے اس بارے میں چوکیدار سے استفسار کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ چوکیدار کو یہ بات آمنہ سے پتہ چلی تھی، عباسی نے جواب دیا۔ اس کیس میں ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آمنہ کون؟ آمنہ ایک ماسی یعنی نوکرانی ہے جناب، عباسی نے بتایا۔ وہ ہماری بلڈنگ کے چند گھروں میں کام کرنے آتی ہے، مقتولہ کے گھر پر بھی وہی کام کرتی تھی۔ وقوعہ کے روز سپہر میں جب وہ کام کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچی تو اس نے مقتولہ کو بیڈ روم کے فرش پر مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کے بعد ہی وہ دوڑتی ہوئی چوکیدار کے پاس پہنچی تھی۔ میں نے اپنی فائلوں میں جھانکا اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کی رپورٹ اور گواہان کی فہرست میں آمنہ نامی کسی کردار کا ذکر نظر نہیں آتا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ اس میں آپ کو کیا عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں مجھی سے پوچھ لیا۔ آمنہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے مقتولہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ رپورٹنگ پرسن کا نام تو کسی بھی رپورٹ میں بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور یہاں اس ماسی بیچاری کا ذکر تک پڑھنے میں یا سننے میں نہیں ملتا۔ اس سنگین نظر اندازی کا کیا سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں، وہ بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں بولا۔ استغاثہ نے جس بات کو ضروری سمجھا اسے رپورٹ میں شامل کر لیا اور جس بات کو غیر ضروری جانا اسے گول کر دیا۔ میں نے اس کا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، یہی بات ہے نا میرے فاضل دوست، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ رکھائی سے بولا، جو بھی سمجھنے کی بات نہیں ہے مائی ڈیئر، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ترشی سے کہا۔
میں نے وہی سمجھا ہے جو آپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، جناب اعلیٰ، جس عورت نے سب سے پہلے مقتولہ نورین کی لاش کو دیکھا، ڈیفنس کی نظر میں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے تو اس بات پر سخت حیرت ہے کہ استغاثہ کی رپورٹ میں آمنہ ماسی کا کہیں ذکر تک نہیں کیا گیا۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ مذکورہ ماسی کو عدالت میں حاضر کرنے کا خصوصی بندوبست کیا جائے۔ میں اس گھریلو ملازمہ پر اپنے انداز میں جرا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ساتھ ہی بلڈنگ کے چوکیدار حنیف کو بھی اگلی پیشی پر عدالت میں بلایا جائے۔ اس شخص سے پوچھ گچھ بھی اس کیس کے سلسلے میں معاون اور میرے موکل کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ معزز عدالت نے میرے مطالبے کو راست جانتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی 10 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ پیشی پر آمنہ ماسی عدالت میں موجود نہیں تھی۔ استغاثہ کی طرف سے وضاحت دی گئی کہ آمنہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے اور اسے بلانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آمنہ کا گاؤں بلوچستان کا ایک دور دراز علاقہ تھا اور وہ کراچی کے علاقے مار میں ندی کے کنارے ایک بستی میں رہتی تھی، جہاں زیادہ تر اسی کی ہم پیشہ عورتوں یعنی ماسیوں کے خاندان آباد تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ استغاثہ آمنہ ماسی کے سلسلے میں جان بوجھ کر تاخیری حربے آزما رہا تھا، ورنہ 10 دن کا وقت کوئی کم نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں پاکستان کے کسی بھی کونے سے آدمی کو کھینچ کر عدالت میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے کراچی لیول پر ملزم کے بھائی رزاق کو خصوصی ہدایات کے ساتھ ایک ڈیوٹی سونپ دی تھی۔ اسے نہایت ہی غیر محسوس انداز میں آمنہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھ تک پہنچانا تھی۔ اس پیشی پر بلڈنگ کا چوکیدار حنیف عدالت میں حاضر تھا، لہٰذا میں نے اس روز اسی پر گزارا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ حنیف کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں تھا، تاہم اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ہی کی تھی۔ حنیف نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ پوچھ گچھ کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ دو چار سرسری سے سوالات پوچھ کر وکیل استغاثہ نے اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد یقیناً میری باری تھی۔ حنیف کی عمر 35 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ہی خلاف عادت براہ راست جرح شروع کر دی۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ماسی آمنہ نے تمہیں اس کے قتل کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے جب ماسی نے تمہیں یہ اطلاع دی؟ میں بلڈنگ کی چھت سے نیچے اتر رہا تھا، وہ بولا۔ سیڑھیوں پر ماسی آمنہ سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اندر مقتولہ یعنی نورین کی لاش پڑی ہے۔ تم بلڈنگ کی چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ پانی کھولنے، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ مجھے مذاق کی سوجھی، ترنت پوچھا، کیا آپ لوگوں نے پانی کو بلڈنگ کی چھت پر کہیں قید کر رکھا ہے جو تم اسے کھولنے گئے تھے؟ ایسی بات نہیں وکیل صاحب، وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تفریحاً پوچھ لیا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلڈنگ کے گھروں کو پانی سپلائی کرنے والی ٹینکی چھت پر بنی ہے۔ میں پانی نہیں بلکہ اس کے والو کھولنے چھت پر گیا تھا۔ یہ کام میں صبح شام دونوں وقت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم ٹینکی کا والو کھول کر چھت سے نیچے آ رہے تھے تو اس وقت کم و بیش سپہر کے 5 بجے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے خیال میں اس وقت شام کے 5-10 ہوئے ہوں گے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں والو کھولنے کے بعد تقریباً 10 منٹ تک چھت پر ہی موجود رہتا ہوں۔ تم جس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکیداری کرتے ہو اس میں کل کتنے فلور ہیں؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ 6، اس نے بتایا، یعنی گراؤنڈ پلس 5 فلور۔ مطلب یہ کہ 5 فلور یعنی 6 منزلیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مقتولہ کا فلیٹ کس فلور پر واقع ہے؟ 4تھ فلور پر، اس نے جواب دیا۔ فلیٹ نمبر 401۔ یہ فلیٹ زینوں کے سامنے ہی پڑتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے جلدی سے کہا، پھر پوچھا، جب تم والو کھول کر بلڈنگ کی چھت سے نیچے آئے تو ماسی آمنہ نے تمہیں مقتولہ کی لاش کے بارے میں بتایا تھا؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، تم دونوں کی ملاقات بلڈنگ کے کس حصے میں ہوئی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی، پھر جواب دیا،
جناب اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ جب میں اوپر سے نیچے اتر رہا تھا تو فورتھ فلور پر پہنچتے ہی ماسی آمنہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ بس وہیں زینے پر مقتولہ کے فلیٹ کی دروازے کے سامنے ہماری ملاقات ہوئی۔ آمنہ اچانک ہی تمہارے سامنے آ گئی تھی؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے، پھر پوچھا وہ کہاں سے آئی تھی؟ جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تم سے ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا جو تم اس قدر پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ زینوں کی طرف سے آئی تھی یا گیلری میں موجود تھی یا چھت سے ٹپکی تھی یا وہ گھر کے اندر سے نکلی تھی؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ کس کے گھر سے؟ نورین کے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ میں جیسے ہی زینے اترتے ہوئے فورتھ فلور پر پہنچا، فلیٹ نمبر 401 کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ماسی باہر آئی۔ وہ اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بتایا کہ اندر نورین کی لاش پڑی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے اترا اور عباسی صاحب کے پاس پہنچ گیا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ میں جب چھت پر تھا تو میں نے ان کی گاڑی کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ عباسی صاحب ایک پڑھے لکھے سرکاری افسر ہیں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس واقعے کی اطلاع عباسی صاحب ہی کو دینی چاہیے۔ وہ بلڈنگ کی یونین کے عہدیدار بھی ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، میری بات سن کر وہ جلدی سے اپنے گھر گئے، پھر انہوں نے اپنے گھر سے پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ کیا تم نے مقتولہ نورین کی لاش کو اس کے بیڈ روم میں پڑے دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بوکھلا گیا۔ ہاں ہاں دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ ہاں کہ نہ؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، جب ماسی آمنہ نے مجھے مقتولہ کے قتل کے بارے میں بتایا تو میں گھبرا گیا تھا اور میں تیزی سے زینے اتر کر عباسی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر جب پولیس ہماری بلڈنگ میں آئی تو میں عباسی صاحب اور پولیس والوں کی موجودگی میں مقتولہ کے گھر کے اندر گیا اور میں نے بیڈ روم کے فرش پر اس کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ پولیس نے مجھے بیڈ روم کے اندر تو نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے کامن روم میں کھڑے کھڑے بیڈ روم کے فرش پر پڑی مقتولہ نورین کی لاش دیکھی تھی۔ یعنی جب آمنہ ماسی نے تمہیں اس واقعے کی اطلاع دی تو تم اس وقت مقتولہ کے فلیٹ میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، جی ہاں، وہ ایک بار اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا۔ میں بعد میں عباسی صاحب کی موجودگی میں مقتولہ کے فلیٹ کے اندر گیا تھا۔ میں نے چوکیدار حنیف پر اپنی جرح ختم کر دی اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ اس کیس کے تمام گواہ بھگتائے جا چکے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ گواہ ہے آمنہ ماسی۔ میری معزز عدالت سے پرزور استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر ماسی آمنہ کی گواہی کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس کیس کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا اور وکیل استغاثہ کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ پھر ایک ہفتے کی تاریخ دے کر اس نے عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں آمنہ ماسی کھڑی تھی۔ وہ گھروں میں کام کرنے والی ایک ماسی تھی اور ماسی ہی دکھائی بھی دیتی تھی۔ آمنہ کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دھان پان درمیانے قد کی مالک اور گوری چٹی عورت تھی۔ دبلا پتلا ہونے کے باوجود بھی وہ خاصی پھرتیلی نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ اس کے چہرے کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس نے اپنے دونوں کانوں کو متعدد مقامات سے چھدوا رکھا تھا اور دونوں کانوں کے بالائی حصوں میں چھوٹی چھوٹی بالیوں کی قطاریں سجا رکھی تھیں۔ یہ طلائی بالیاں کانوں کے بالائی حصے میں نیچے سے اوپر تک چلی گئی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے واجبی سی جرح کر کے جب اسے فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ ان لمحات میں وہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آمنہ میری دریافت تھی، لہٰذا اس سے سوال و جواب کی ذمہ داری بھی مجھی پر عائد ہوتی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا خیال ہے آمنہ، اس مرتبہ تم نے گاؤں میں کچھ زیادہ ہی دن نہیں لگا دیے؟ ہاں، ادھر گاؤں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، میرا چاچا فوت ہو گیا تھا۔ تو اب تم گاؤں والے معاملات نمٹا کر واپس آ گئی ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔
تمہارے دل و دماغ سے غم کے بادل چھٹ چکے ہوں گے، اور میں تم سے جو بھی پوچھوں گا تم حاضر دماغی سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی۔ جی، وہ نحیف سی آواز میں بولی۔ آپ پوچھیں۔ میں نے پوچھا کہ آمنہ، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں عموماً صبح ہی آیا کرتی ہیں، تمہارے سپہر آنے کی کوئی خاص وجہ؟ باجی دیر تک سونے کی عادی تھی جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ 10:30 11 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی تھی، اور میرے پاس اس وقت ایک گھر لگا ہوا تھا، میں باجی کے پاس صبح 10 سے پہلے آ سکتی تھی، لہٰذا اس نے مجھے شام میں بلا لیا تھا۔ باجی سے آمنہ کی مراد مقتولہ نورین تھی۔ میں نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم مقتولہ کے گھر کتنے بجے کام کرنے آیا کرتی تھی؟ جی، 5 بجے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا کام کب ختم ہو جاتا تھا؟ جب باجی کپڑے بھی دھلاتی تھی تو پھر 6 بج جاتے تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر صرف جھاڑو پونچھا اور برتن وغیرہ ہوں تو میں یہ کام آدھے گھنٹے میں نمٹا کر فارغ ہو جاتی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ 5:30 بجے۔ جی، وہ متلاشی نظر سے عدالت کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی، جی ہاں۔ آمنہ کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا اضطرار پایا جاتا تھا۔ وہ بار بار عدالت کے دروازے کی جانب اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ جب کوئی شخص پہلی مرتبہ گواہی دینے عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس پر لازماً ایک گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے، لیکن آمنہ کی گھبراہٹ بڑی منتظر سی اور انوکھے انداز کی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آمنہ، کیا وقوعہ کے روز بھی تم 5 بجے سپہر ہی مقتولہ کے گھر پہنچی تھی؟ جی، اس روز میں ذرا جلدی آ گئی تھی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کتنی جلدی؟ آدھا گھنٹہ پہلے، اس نے جواب دیا۔ یعنی 4:30 بجے؟ جی ہاں۔ اس روز جلدی آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، میرا بچہ بیمار تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اسے 5 بجے ڈاکٹر کو دکھانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ذرا جلدی چلی جاتی ہوں تاکہ کام جلدی ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں۔ جب تم مقتولہ کے گھر پہنچی تو پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، جھاڑو اٹھائی اور بیڈ روم کی طرف چلی گئی، وہ بتانے لگی۔ اس دن میں جھاڑو پونچھے کے ارادے ہی سے وہاں گئی تھی اور جھاڑو کا کام میں بیڈ روم ہی سے شروع کیا کرتی تھی۔ اس نے بات مکمل کر کے ایک بار پھر عدالت کے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ جی، نہیں۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں سے جانے کی جلدی ہے؟ ایسی بات تو نہیں، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ وہ جی، میں پہلی مرتبہ عدالت میں آئی ہوں نا، اس لیے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھو آمنہ، ابھی تو جرا کا آغاز ہوا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے ڈھیروں سوالات پوچھنا ہے۔ تم وہ گواہ ہو جس نے سب سے پہلے مقتولہ کی لاش کو دیکھا تھا۔ اگر تم نے اسی طرح گھبراہٹ کو خود پر طاری رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم چکرا کر کٹہرے کے فرش پر گر جاؤ گی اور بے ہوش ہو جاؤ گی۔ جی، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شاباش، میں نے بآواز بلند کہا، پھر پوچھا، جب تم جھاڑو اٹھائے مقتولہ کے بیڈ روم میں داخل ہوئیں تو تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ باجی بیڈ روم کے فرش پر پڑی تھی، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور کپڑوں والی الماری بھی کھلی پڑی تھی۔ ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر بیڈ روم تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ جی۔ وقوعہ کے روز تمہارے بیان کے مطابق تم 4:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اور 1 منٹ کے بعد ہی تم نے بیڈ روم میں مقتولہ کی لاش پڑی دیکھ لی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی، ایسا ہی ہوا تھا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ باجی کو مردہ حالت میں فرش پر پڑے دیکھ کر میں تو گھبرا گئی تھی وکیل صاحب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولی۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں فلیٹ سے باہر کی جانب دوڑ پڑی تھی، اور فلیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی چوکیدار حنیف سے تمہارا سامنا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چھت کی طرف سے زینہ اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے حنیف کو بتایا کہ اندر باجی کی لاش پڑی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا چوکیدار نے فلیٹ کے اندر آ کر مقتولہ کی لاش کو دیکھا تھا؟ میں نے چوکیدار حنیف کے بیان کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔
वो मजबूत लहजे में बोली। मेरी बात सुनते ही वो भी घबराहट भरे अंदाज में नीचे की तरफ चला गया था, ये कहते हुए कि नीचे अब्बासी साहब मौजूद हैं, मैं उन्हें इस वाक़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर चौकीदार ने अब्बासी साहब को बताया। अब्बासी साहब ने पुलिस को फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी। मैंने सादगी से कहा, ऐसा ही हुआ था ना? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम वकूआ के रोज दोपहर 4:30 बजे मकतूला के फ्लैट पर पहुंची थीं। मैंने अपनी जिरा में यकदम तेजी भरते हुए कहा। 4:31 पर तुम झाड़ू थामे मकतूला के बेडरूम में दाखिल हुईं। बेडरूम के फर्श पर मकतूला की लाश पड़ी देखकर तुम्हारे औसान खता हो गए और तुम घबराहट के आलम में बाहर की तरफ दौड़ी। तुम जैसे ही फ्लैट से बाहर निकली, तुम्हारी नजर चौकीदार पर पड़ी और तुमने उसे मकतूला की लाश के बारे में बताया। मैं सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर हम फर्ज कर लें कि बेडरूम से निकलकर फ्लैट के दाखिली दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगे होंगे। इस हिसाब से जब तुमने चौकीदार को मकतूला की मौत के बारे में बताया, तो उस वक्त दोपहर के 4:34 हुए होंगे। अगर मेरे हिसाब में कोई गलती हो तो बताओ। नहीं जी, आपने ठीक कहा। वो अदालत के दरवाजे की जानिब देखते हुए सरसरी अंदाज में बोली, उस वक्त यही टाइम था। लेकिन मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, चौकीदार हनीफ ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये बयान दिया है कि जब तुमने उसे मकतूला की लाश के बारे में बताया, उस वक्त दोपहर के 5:10 हुए थे। ये लगभग 1 घंटे का फर्क कैसे आ गया? चौकीदार भूल रहा होगा, वो अटक अटक कर बोली। वक्त तो वही था जो मैंने आपको बताया है। मेरे सवाल ने उसे गड़बड़ा दिया था। मैंने उसकी आंखों में पहली मर्तबा खौफ के साए मंडलाते देखे और पहली ही बार मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। इस एहसास के साथ ही मेरी जिरा में भी तुंदी आ गई और मैंने दुरुस्त अंदाज में आमना से इस्तफसार किया। चौकीदार के भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रोजाना शाम में ठीक 5 बजे छत की टैंकी के वॉल्व्स खोलने ऊपर जाता है और कमोबेश 10 मिनट तक वो छत पर मौजूद रहता है। वो छत से नीचे आ रहा था कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई। उस वक्त लगभग 5:10 हुए थे। तुम अपनी बात पर डटी हुई हो, इसका मतलब है कि तुम सरासर गलत बयानी से काम ले रही हो। आखिर क्यों? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, वो बिगड़े हुए तेवरों के साथ बोली, बल्कि चौकीदार झूठ से काम ले रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? मैंने कड़े लहजे में पूछा। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? ये तो आप उसी से पूछें, वो बरहमी से बोली, मुझे क्या पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो फिक्र ना करो, आज पता चल जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, चौकीदार को तो तुमने झूठा करार दे दिया। ये बताओ, अब्बासी साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्बासी कौन? वो सोचे बगैर बोल गई। लगता है तुम्हारी याददाश्त रुखसत हो रही है। मैंने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा। मैं उन अब्बासी साहब का जिक्र कर रहा हूँ जो बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 303 में रहते हैं। ये वही अब्बासी साहब हैं जिनको चौकीदार ने मकतूला को पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया था और उनके फोन करने पर पुलिस वकूआ पर पहुंची थी। अच्छा अच्छा, आप उन अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं। वो खफत आमेज लहजे में बोली। अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही याद आ गया, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। मेरे लहजे की संगीनी ने उसकी आंखों में एक बेनाम सी वहशत भर दी थी। वो कमजोर सी आवाज में बोली, उन अब्बासी साहब को क्या हो गया है? उन्हें भी चौकीदार की तरह झूठ का मर्ज हो गया है। मैंने जहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा। उनका बयान है कि चौकीदार हनीफ ने कोई 5:15 बजे उन्हें मकतूला की मौत की इत्तला दी थी। उन्होंने अपने घर से जब मुतल्लिका थाने पर फोन किया तो पुलिस स्टेशन की घड़ी में दोपहर के 5:30 बजे थे। पुलिस कोई 6 बजे जाए वकुआ पर पहुंची थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए आमना से कहा, ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, एक सिर्फ तुम ही सच्ची हो, है ना? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन को नरखरे के मकाम पर से सहलाते हुए फरियादी लहजे में बोली, पानी पानी जरूर मिलेगा और अभी मिलेगा, मैंने बुलंद आहंग करारी आवाज में कहा। मगर उससे पहले तुम्हें बहुत सोच समझकर मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो बदस्तूर गले को सहलाते हुए वहशत भरी नजर से मुझे तकने लगी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा, वकुआ के रोज जब तुम खिलाफ मामूल जरा जल्दी काम करने मकतूला के फ्लैट पर पहुंची, तो घंटी की आवाज पर तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला था? वो सोच समझकर जवाब देने का मुकाम बहुत पीछे छोड़ आई थी।
ادھر میرا سوال ختم ہوا، ادھر اس نے کھٹ سے جواب دیا، باجی نے۔ لیکن تمہاری باجی تو اپنے بیڈ روم کے فرش پر مردہ پڑی تھی۔ میں نے طنزیہ نظر سے اسے گھورا۔ وہ تمہارے لیے دروازہ کیسے کھول سکتی تھی؟ اب ایک ہی بات ممکن ہے کہ… میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے تمسخرانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ آمنہ ماسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب تم مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تو مقتولہ نے تمہارے لیے دروازہ کھولا تھا، اور اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات کی تکمیل کے ساتھ ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ آمنہ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ برسوں کے مریض کی طرح کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس بار آمنہ نے بھولے سے بھی عدالت کے داخلی دروازے کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ یکا یک کٹہرے سے نکل کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس منظر نے جج سمیت ہر شخص کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ فرار کی راہ اختیار کر کے اپنے جرم کا اقبال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عدالت کے دروازے تک پہنچ پاتی، عدالت کے ایک کمرے میں موجود آیوں نے اپنے ایک پیٹی بھائی کے تعاون سے اسے قابو کر لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور پہنا دیا گیا۔ پچھلی پیشی پر رونما ہونے والے ڈرامائی صورتحال نے میرے موکل کی بے گناہی ثابت کر دی تھی، لہٰذا آئندہ پیشی پر عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ساجد کو باعزت بری قرار دیا۔ آمنہ کو گزشتہ پیشی پر ہی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پولیس کسٹڈی کی پہلی رات ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ مقتولہ کی الماری سے 50,000 روپے اسی نے چرائے تھے، اور پکڑے جانے پر اس نے ہتھوڑی سے مقتولہ کی کن پٹی پر ایک کاری ضرب لگا کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے اقبالی بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا: اس نے بچے کی بیماری کا محض بہانہ کیا تھا۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وقوع کے روز آدھ گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرش پر بکھرے لکڑی اور کپڑے کے کچرے میں اسے ملزم کی ہتھوڑی پڑی نظر آئی، تو اس نے ایک فوری خیال کے تحت اس ہتھوڑی کے آہنی حصے یعنی سر کی طرف سے پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی۔ اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اگر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اپنی حفاظت کے لیے اسی ہتھوڑی کو استعمال کرے گی۔ ہتھوڑی کو آہنی حصے کی جانب سے پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے دستے پر اپنی انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک ٹی وی ڈرامے میں دیکھا تھا کہ فنگر پرنٹس کی مدد سے پولیس بآسانی مجرم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ ہتھوڑی ساجد علی کی تھی، لہٰذا پولیس کی تحقیق ساجد ہی کو مجرم ٹھہراتی۔ اس نے بضرورت ہتھوڑی کے دستے کو ایک رومال سے پکڑ کر مقتولہ کی کن پٹی پر آزمایا تھا، لہٰذا ساجد علی کے فنگر پرنٹس ہتھوڑی کے دستے پر محفوظ رہے تھے۔ اس کیس میں بلکہ آمنہ ماسی کے بیان میں سب سے دلچسپ بلکہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ آخر اسے رقم چرانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی۔ آمنہ کے مطابق اس کے چھوٹے بہن بھائیوں اور بوڑھے ماں باپ کو گاؤں کے سردار نے اپنی پرائیویٹ جیل میں قید کر رکھا تھا۔ کسی زمانے میں آمنہ کے باپ نے سردار سے 5,000 روپے قرض لیے تھے، جو سود در سود بڑھ کر 50,000 ہو چکے تھے۔ سردار نے نہ صرف آمنہ کی فیملی کو اپنی خفیہ قید میں ڈال دیا تھا، بلکہ ان کے کچے مکان کو بھی اپنے ایک ملازم کے استعمال میں دے دیا تھا۔ اس سردار کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ جب تک اس کے 50,000 روپے انہیں ادا نہیں کیے جائیں گے، وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ آمنہ کو کسی طرح 2 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وقوع کے روز مقتولہ دوپہر میں بینک سے ایک تگڑی رقم نکال کر گھر لائے گی، جو شام تک گھر کے اندر ہی موجود رہے گی، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کی آزادی کے لیے جرم کی دلدل میں کودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے یہ جرم نظریہ ضرورت کے تحت کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا جرم جائز ہو جائے گا، لیکن لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آمنہ نے جرم کیا۔ وہ قانون کی پکڑ میں آئی اور عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس ضرورت مند کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ مگر سرداروں اور وڈیروں کی پرائیویٹ جیلیں اب بھی آباد ہیں، اور خدا جانے کب تک آباد رہیں گی۔ قانون کی نگاہ اور ہاتھ وہاں تک رسائی کیوں نہیں حاصل کر پائے؟ قانون اور انصاف تو ہر شاہ و گدا کے لیے یکساں ہونا چاہیے نا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟